خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. خطبہ حاجت کو آپ لوگوں نے سن لیا ہے۔ معمول کے مطابق موقع کی مناسبت سے دو چار باتوں کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بعد ایجاب و قبول کی کارروائی عمل پہ لائی جائے گی۔ دیکھیے، نکاح سنت ہے، لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کے لیے نکاح سنت نہیں، نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ اور نکاح واجب کب ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی پوری طریقے سے نکاح کی استطاعت اپنے اندر پاتا ہے، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں اس سے زنا جیسے گناہ کا ارتکاب ہونے کا قوی امکان ہے، تو ایسی صورت میں ایسے انسان پر نکاح سنت نہیں، نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نکاح کرنا کبھی کبھی حرام ہوتا ہے۔ کب حرام ہوتا ہے نکاح کرنا؟ ایک آدمی میں وہ جو نکاح ہے، اس نکاح کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں، جسمانی قوت نہیں ہے، نکاح کی رغبت اس کے اندر نہیں ہے، نکاح وہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نکاح کرتا ہے، معاشرے کی کسی بچی کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا حرام ہے۔ رہا ایک ایسا آدمی، اس کے اندر استطاعت ہے نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی استطاعت ہے، رغبت بھی ہے، لیکن نہ کرنے کی صورت میں وہ زنا جیسے گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا، پھر نکاح سنت ہے۔
النکاح سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، استطاعت کے بعد جو اس سنت پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، نکاح کس سے کرنا ہے؟ دونوں طرف ضروری ہے کہ دین کو جو ہے ترجیح دی جائے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی مثال، ہمیشہ وہ حدیثیں سنتے ہیں، آپ آج بھی سن لیجئے، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله بالنصف الباقي، نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد آدھا دین مکمل ہوتا ہے، باقی بچے ہوئے دین میں باقی بچے ہوئے آدھے دن میں اللہ تعالیٰ کا اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ علماء نے اس کی شرح میں یہ کہا ہے کہ نکاح سے آدھا دن، نکاح کے بعد آدھا دن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی تو آدھا دن مکمل ہو گیا۔ اب باقی بچے ہوئے آدھے دن میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے ابھی پیٹ کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے، کھانے کھلانے کے اعتبار سے آدھا دن ابھی باقی ہے، اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اسی لیے نکاح میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے نان و نفقہ کے ساتھ بیوی کو یا لڑکی کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا۔ کھاؤ گے کھلاؤ گے کہ نہیں، پیو گے مطلب پلاؤ گے کہ نہیں، پہنو گے پہناؤ گے کہ نہیں، لہذا ہاں میں قبول کرتا ہوں۔ تب یہ جو ذمہ داری آتی ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے بعد میں موت تک کی جو زندگی ہے اس میں آدھا دین ہے، اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات، 4 باتوں کی بنیاد پر عورت سے نکاح ہوتا ہے، مشہور ہے، اس میں اللہ کے نبی کی وصیت کیا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ آج لوگوں کو باپوں کی وصیت یاد ہے، ماؤں کی وصیت یاد ہے، بڑوں کی وصیت یاد ہے، قوم کے سرداروں کی وصیت یاد ہے، امام الانبیاء کی وصیت یاد نہیں۔ کیا وصیت اللہ کے نبی کی؟ 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے نا، حسن، حسب، جمال، دین۔ آپ نے آخر میں وصیت کیا کی؟ فر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، دیندار کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ یہ وصیت ہے اللہ کے نبی کی۔ دیکھیے پہلے کی 3 چیزیں وقتی ہیں۔ جمال اگر آپ دیکھ کر کے آپ کا مقصد ہی صرف جمال ہے، اسی خوبصورتی کی وجہ سے اگر آپ شادی کرتے ہیں تو یہ وقتی ہے، کل جمال نکل جائے گا تو پھر شادی کا مقصد کیا رہا؟ اچھا صرف نسب آپ دیکھتے ہو، کل نسب اگر محفوظ نہیں رہا تو اچھا صرف آپ جو ہے نسب اور جو ہے جمال کے ساتھ مال دیکھتے ہو، کل مال نہیں رہا تو یہ تینوں چیزیں وقتی ہیں، لیکن اگر کسی کی زندگی میں دین ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی لیے دین کو ترجیح دو، جس کی وجہ سے سارے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ وقتی چیزوں کو ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر ترجیح دینا بھی ہے تو ایک طریقہ اپناؤ، کیا؟ تینوں کو 10% 30 ہو گئے، اس میں 70% کیا دیکھنا چاہیے؟ دین دیکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ترجیح دیا آپ نے، میں ان چاروں میں ترجیح دے رہا ہوں، سب کو 10% دیتا ہوں اور 70% میں جو دین کو رکھ کے دیکھتا ہوں اس میں 70% دین ہے کہ نہیں۔ اگر 70% دین ہے، بقیہ 10% ہے، اس ترجیح کی وجہ سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اگر اس کو الٹ دیں گے تو آپ دین کو صرف 10% دیکھتے ہیں، بقیہ ساری کو جو 80% دے رہے ہیں آپ، نتیجے میں یہ کہ گھر گھر سکون نہیں، فتنہ و فساد عام ہوگا۔ مقاصد جب آپ کے ایسے رہیں گے تو مقصد فوت ہو گیا تو مسائل شروع ہو گئے۔ اسی لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف لڑکے کو دیکھنا ہے، یہ تو لڑکی کی بات تھی نا، لڑکے کو دیکھنا ہے، اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، دینداری، اخلاق۔ 50-50% کیجیے آپ، میں 50% اس کی دینداری دیکھتا ہوں، 50% میں اس کا اخلاق دیکھتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں اتنے اچھے لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، ان کا ظاہر بڑا اچھا ہوتا ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، ٹخنے سے اوپر کپڑا بھی ہوتا ہے، حلیہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، پہلی صفوں میں نماز میں رہتے ہیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، بیوی کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے انتہائی گھٹیا رہتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ تو اخلاق بھی آپ کو 50% دیکھنا ہے۔ اچھا دوسرے اخلاق میں بہت اچھے رہتے ہیں، دین میں بالکل نہیں رہتے، تو کہا جب کسی لڑکے کا جو دیندار ہے، اخلاق والا ہے، اس کا پیغام نکاح آ جائے تو 2، نہیں تو فتنہ ہو جائے گا۔ آج فتنے ہو رہے ہیں، حدیث میں نبی نے فتنہ ہوگا کہا، صرف فتنہ نہیں بہت بڑا فساد ہوگا کہا، اور بڑے فسادات ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اخلاق اور دین کو نہیں دیکھ پاتے۔ اب کیسے پہچانیں گے؟ عجیب مسئلہ دیکھیے، بعض لوگ ظاہر میں دیندار ہوتے ہیں، باطن میں اخلاق نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ظاہر میں اخلاق پاتے ہیں، داڑھی نہیں ان کی، لیکن بہت اخلاق والا ہے، کپڑے ٹھنڈے سے نیچے ہیں۔ اب معیار کیا ہے پہچاننے کا؟ یہ اخلاق والا بھی ہے یا دیندار بھی ہے؟ کیا معیار ہے؟ اس معیار میں آپ یہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ امین ہے کہ نہیں، دوسری بات یہ کہ عادل ہے کہ نہیں۔
یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ انصاف کرتا ہے کہ نہیں. یہاں اس کا بھی حق ادا کرتا ہے, یہاں اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ 3 لوگوں نے کہا تھا نا, ان میں سے ایک نے کہا میں رات میں قیام کروں گا, سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں صرف روزہ رکھتا رہوں گا. تو یہ ایک طرف جھکا ہو گیا. بہت اچھی چیز ہے نا, لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اخلاق کیا ہے. صرف ایک طرف جھکا ہو نہیں. آپ نے کہا میں شادی بھی کرتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا اور افطار کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں آرام بھی کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں. میری سنت جو میں نے شادی کی, اس سے اگر کوئی اعراض کرتا ہے تو اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. 2 باتیں ہو گئی, اور 2 باتیں بتا کر ایجاب قبول کریں گے. تیسری بات اس سلسلے میں کیا ہے جو بنیادی طور پر ہے, وہ یہ کہ عورت, لڑکی, بچی جب نکاح ہو جاتا ہے تو اپنے مقام کو, اپنے گھر بار کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے خاندان کو, اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے نئی جگہ منتقل ہو جاتی ہے. تو نئی جگہ آنے والی جو لڑکی ہے, دینی بہن ہے, جہاں وہ پہنچی, اب وہاں کے لوگوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیں, عورت ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. ٹیڑھا رکھ کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آتے ہوئے ذہن میں یہ تصور لے کر نہیں آنا ہے کہ یہ اب بچے پیدا کرنے والی مشین گھر میں آ رہی ہے. یہ تصور لے کر نہیں آنا نوکرانی میرے گھر میں آ رہی ہے. یہ تصور لے کر کے نہیں آنا خادمہ میرے گھر میں آ رہی ہے. وہ کتنی محبتوں کی قربانیاں دے کر کے آپ کے گھر آ رہی ہے, اب آپ سے محبت کرنے والی ہے. یہاں اس کے لیے ماحول نیا ہے, یہ اجنبی گھرانہ ہے. ایسی صورت میں اس کو آپ اپنے ماحول سے آگاہ کریں. یہ اصل میں اس نکاح کے ذریعے سب کے لیے پیغام ہے. ایسا نہیں کہ یہاں کوئی حالات ایسے ہیں میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں. ہمیشہ نکاح کے حوالے سے سب کے لیے پیغام ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نئے گھر میں آنے والی جو بچی ہوتی ہے اس کو ماحول دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کو خادمہ نہیں سمجھنا, اسے نوکرانی نہیں سمجھنا, بلکہ آپ اسے وہ اولاد پیدا کرنے والی مشین نہیں سمجھنا. اسلام نے بہت اونچا مقام دیا اس کا. زمانے جاہلیت میں عورتوں کو مقام نہیں تھا, اسلام نے بہت اونچا مقام دیا. اتنے مقام والی, اتنے مرتبے والی آپ کے پاس آ رہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ پورے معاشرے میں سب سے اچھے بن سکتے ہیں یا تو سب سے برے بن سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اچھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو آ رہی ہے آپ کا امتحان لینے کے لیے آ رہی ہے کہ آپ اچھے ہیں یا برے. لہٰذا میں اچھا کہوں گی تو آپ اچھے ہیں, میں برا اگر کہتی ہوں آپ کو تو آپ برے ہیں, اگرچہ کہ ماحول میں آپ بہت اچھے رہ سکتے ہیں. تو یہ معیار ہے. آنے والی اس اعتبار سے آتی ہے کہ آپ یا تو معاشرے کے اچھے کہلائیں گے یا تو معاشرے کے برے کہلائیں گے. تو لہٰذا آنے والی جو ہوتی ہے اس پر ظلم نہ ہو, اس پر زیادتی نہ ہو. دیکھیے آپ محبت کے ساتھ رہنے کے لیے ایک بات اہم بنیادی کیا ہے, کبھی کبھی ایسی غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں جو حرام نہیں ہیں, معمولی قسم کی عادی غلطیاں روزمرہ زندگی میں ہو جاتی ہیں. ایسی غلطیاں اگر ہو جائیں بچی سے گھر میں آنے کے بعد اسے نظر انداز کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اگر اس کی ایک جو ہے خامی تمہارے پاس موجود ہے تو اس کی اور کئی خوبیاں تمہارے لیے ہیں نا. لہٰذا خوبیوں پر نظر رکھو. ہاں کوئی حرام معاملہ ہوتا, حرمت والے کبیرہ گناہ, تو آپ معاہدہ کریں. چھوٹے موٹے معاملے لفظ ہوتے ہیں, حسن معاشرت کا تقاضا ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے. کیا نہیں کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. دیکھیے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی میرے پاس غلام ہے, میرے پاس اگر خادم ہے, اگر وہ دن میں غلطی کرے تو کتنی مرتبہ غلطیوں سے میں اس کو درگزر کروں اور معاف کروں. یہ علماء ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کہا آپ نے, 70 مرۃ فی الیوم. ایک دن میں اگر تمہارا نوکر, ایک دن میں اگر تمہارا خادم 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے تو تم اسے معاف کرو. یہ خادم کے ساتھ ہے, وہ تو بیوی ہے, خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے. لہذا وہاں دن میں 70 مرتبہ خادم کو معاف کرنا ہے تو یہاں اس سے زیادہ معاف کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں معافی ترافی کا معاملہ نہیں ہوتا. لہذا اسی لیے ضرورت اس بات کی, اور خاص کر علماء کرام نے ایک حدیث کی شرح میں یہاں تک کہا, اللہ کے نبی نے کہا لا تضرب الوجه. اس صحابی جائے تو بچی کو, لڑکی کو چہرے پر مت مارو, ایسی ضربے مت لگاؤ کہ علامات اور نشانات ظاہر ہونے لگ جائیں. اس کی تشریح میں علماء کہتے ہیں اگر مسواک موجود ہے تو ضرورت پڑے تو صرف اس مسواک سے پٹائی کی جائے,
پہلی بات تو مسواک ہے ہی نہیں ابھی، تب کون مسواک سے پٹائی کرے گا؟ اب دوسرا مسئلہ تو یہ کہ نہیں ہے جو ہاتھ میں نظر آئے اس سے پٹائی کر دیں. پہلا مرحلہ یہ بچی جب آپ کے گھر آئے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک آپ کا ہو. اب بچی کے لیے تھوڑی نصیحت، اس کے بعد اجازت ہو. بچی جس گھر میں جاتی ہے، لڑکی جس گھر میں جاتی ہے بیوی بن کر کے، اب اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے مقام کو پہچانے. شادی ہو کر آنے کے بعد بھی باپ 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 ایسا نہیں چلے گا. اب وہ جب تک آپ وہاں تھی بغیر شادی کے، وہ ماں باپ کا مقام آپ کے لیے اتنا اونچا تھا، ان کی رضامندی میں رب کی رضامندی تھی، ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی تھی. اب شادی کے بعد شوہر کے پاس آ گئی تو معیار بدل گیا ہے. اب شوہر کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، شوہر کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. لہذا آپ کو ہمیشہ اپنے شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا ہے، اس کی فرما بردار بننا ہے، اطاعت والے کاموں میں، معروف کاموں میں، منکر کاموں میں نہیں. خالق کی جہاں نافرمانی نہیں ہوتی. مانو آپ شوہر کی بات، راضی رکھو، شوہر کو اہمیت دو اور شوہر کی خدمت کرو. اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے اس کو جانو، پسند کے مطابق اپنی پسند بنا لو، ناپسند کو ناپسند سمجھ کر کے ترک کر دو چیزوں کو. محبت قائم ہو جائے گی. اسی لیے کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب حضرت معاذ بن جبل آئے ملک شام وغیرہ سے تو آتے ہی پہلے اللہ کے نبی کا سجدہ کیا انہوں نے. تعجب کی بات ہے نا، نبی کا سجدہ ایک صحابی کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں کسی کے سجدہ نہیں تھا لیکن انہوں نے آ کر کیا ایسا. اب ہم جیسے تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوتے تو کیا کرتے ہیں، فوراً کھڑے ہو کر کے، اور جیسے بندوقوں میں گولیاں ہوتی نا، فتوے کی بندوق میں ہم بھی گولی رکھ کر کہتے مشرک ہو گئے. نہیں معلوم نہیں تھا نا، سجدہ کیا انہوں نے. تو اللہ کے نبی نے کہا معاذ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی میں جہاں سے آ رہا ہوں نا وہاں کے لوگ وہاں کے بڑوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. تو میں بھی سوچا سب سے بڑے تو آپ ہیں، آپ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اس لیے میں نے ایسا کیا. اب آپ کیا کہتے تھے؟ آپ نے کہا اگر میرے اس دین میں شریعت میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، اتنا اونچا مقام ہے. تو لہذا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہروں کا، یا بیویوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہروں کا مقام پہچانیں. شوہروں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو گھروں کے اندر سکون آئے گا، اطمینان کا مرحلہ آئے گا. آخری ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اب تک جتنا ہوا میں نے نکاح کا خطبہ نکاح پڑھایا، اسی کو خطبہ حاجہ کہتے ہیں، نصیحت کیا، یہ سب سنت ہے. نکاح کی جو اصل کارروائی ہے نا وہ ایجاب و قبول ہے، اور وہ اصل کارروائی اس کا حق پوری طریقے سے باپ کو ہوتا ہے، کیونکہ باپ کی بولی ہے نا، پورا حق باپ کو ہوتا ہے. اب وہ چاہے تو خود پڑھائے، میں کر رہا ہوں بھائی، آپ نے تو نکاح پڑھا کر نصیحت کر دی، اگر وہ نہیں بھی رہے گا تو نکاح ہو جائے گا ایجاب و قبول سے، تمہیں ایجاب و قبول کراتا. اگر ولی بیٹھ کر کے ایجاب و قبول کرتا ہے، اور اگر کہیں اسلامی ریاست ہے وہاں کوئی قاضی مقرر ہے وہاں جانے کے بعد آپ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ولی کسی کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کیجئے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے حالات و ظروف کے اعتبار سے ایجاب و قبول یہی اصل کارروائی ہے نکاح کے باب میں، اور وہ ولی کا حق ہے. لہذا ولی خود کو کارروائی کر دے کوئی حرج نہیں، وہ کسی اور سے کہہ دے کوئی حرج نہیں، یا آپس میں وہاں کے اصول اور ضابطے کے اعتبار سے علماء اہل علم اس کو کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو لہذا اس صورت میں یہ چاہوں گا کہ ایجاب و قبول کی کارروائی ہے. اگر ہمارے شیخ جو ہے کیا حفظ الرحمان صاحب از خود اگر یہ کارروائی کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ کتنا آسان معاملہ ہے اور اس میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اس نکاح کی کارروائی میں خیر و برکت عطا کرے، اور ہماری اس مجلس کو جو سنجیدگی کے ساتھ ہم نے دین کی باتوں کو سنا ہے، اس محبت کے جو ہے تقاضے میں یا اس محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں کامیابی دے، اس مجلس کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. ہم سب کی اللہ مغفرت کرے. دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ فی الفور بالعجلہ اللہ تعالیٰ بسرعہ ان کی مدد فرمائے، اور جتنے بھی ظالم ہیں اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت نہ دینے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. آسمان سے جتنا سخت قسم کا عذاب ہو سکتا ہے ان کے لیے نازل کرے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.